پچھلے دنوں ڈیفامیشن ایک بہت مشہور کیس جو ہے اس کا فیصلہ آیا ہے سامنے. علی ظفر اور میشا شفیع کا جو کیس تھا، آپ علی ظفر کی لیگل ٹیم کا ایک حصہ تھے. یہ بتائیے 8 سال تک یہ کیس چلتا رہا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اتنا لمبا کیس چلا، ابھی جلدی ہو گیا. کیوں زیادہ وقت لگتا ہے اس میں؟ زیادہ وقت کیسز ابھی سول کوڈ یا آپ کہیں چلے جائیں تو آپ کو نظر آئے گا کیسز 30 40 سال پرانے بھی چل رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ایک تو پرنینسی بہت زیادہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ لوگوں کے ایکسپینسز کی جو ابیلٹی ہے وہ کم ہے. اس کے علاوہ ہمارا جوڈیشل سسٹم جو ہے اور ملٹیپل ایشوز ہیں. باقی یہ کہ 15-20 سال کیس کا چلنا کوئی بڑی بات نہیں، اور خاص طور پہ ایسے کیس کا چلنا ٹھیک ہے. تو 8 سال میں اس کا تو بڑی جلدی فیصلہ آ گیا ہے، ٹھیک ہے. ورنہ آپ نے کبھی سنا ہے اس سے پہلے؟ لیکن اب تو خیر سپیڈی اس پر ڈیفیمیشن ہوں گے نہیں، ابھی فیصلے. تو کوئی سپیڈی نہیں ہے، کوئی جسٹس نہیں، کوئی چیز نہیں. وہ کہتے ہیں ہمارا ایک پروورب ہے کہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. نہیں، ابھی تو کہہ رہے ہیں نا کہ الگ سے اس کی کورٹس بنیں گی اور سارے فیصلے وہ الگ سارا آئی واش جلدی ہوں گے. اوورسیز کورٹ، رینٹ کورٹ، فیملی کورٹ، فلاں کورٹ. میں کہہ رہا ہوں کہ اس طرح علیحدہ ٹریبیونل بنانے سے نقصان ہوتا ہے. آپ کنونشنل چیزیں سب ایک جیسی رہنے دیں، ان کو ویسے ہی چلنے دیں، اس کے درمیان آپ فیصلے کریں، لاء میں بہتری لے کے آئیں، سسٹم میں بہتری لے کے آئیں، جوڈیشری میں بہتری لے کے آئیں، ورکنگ ایٹماسفیئر بہتر دیں. پھر یہ ہے کہ جوڈیشری کو جو ہے کانفیڈنس دیں. لیکن رانا صاحب، آپ کی گفتگو کے بعد تو یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ ڈیفیمیشن کیس کرتے ہوئے پہلے سوچنا چاہیے، پھر اگر اتنا لمبا چلے کوئی بھی گا کیس خرچہ بھی کرنے سے ہوگا بہت پہلے زیادہ. نہ ڈیفیمیشن نہیں، کوئی بھی کیس کرنے سے پہلے آپ کو سوچنا چاہیے کہ صلح ہی اچھی ہے. اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں تو پاکستان میں 2 چیزوں سے بچنا چاہیے. دعوت نہ دیں آپ ہاسپٹل اور عدالتیں. یہاں آپ کو ٹینشن بہت ہے، ٹائم ویسٹیج بہت زیادہ ہے، اس کے بعد منی ویسٹیج بہت زیادہ ہے. چلیں، ہم کیس کوئی آ جاتا ہے پھر اس کو تو لڑنا بھی تو ہوتا ہے. اب آپ مجھے بتائیں اس کیس کے حوالے سے روشنی ڈالیں ذرا. پہلی چیز یہ کہ اف اٹ از انیویٹیبل. دیکھیں 8 سال پہلے علی کا میشا شفیع کو انہوں نے جس طرح وہ ایک پروگرام تھا اس میں اس نے اس کے ساتھ کام کرنے سے انکار کیا، تو اس کی وجہ سے اسے لاس اس نے فیل کیا. تو میشا نے ایک ٹویٹ کر دیا کہ اس نے مجھے ٹچ کیا، بیڈ ٹچ. تو وہ سیکچول ہراسمنٹ ہے، اس کے خلاف ہم نے 100 کروڑ کا ڈیفیمیشن کا کیس فائل کر دیا. وہ 8 سال چلا ہے. اس کے بعد 50 لاکھ ڈگری ہو گیا. مگر اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ پروو ہو گیا. کس بنیاد پر؟ ایویڈنس پروو ہو گیا کہ اس کا ایلیگیشن غلط تھا. ٹھیک ہے، ایویڈنس کی بنیاد پر نا. دیکھیں نا گواہان کی. اس کے پیچھے کوئی ریونج تھا؟ ریونج میں نے آپ کو بتایا، اس کے پیچھے ان کا ایک پروگرام تھا، ایک معروف جو ہمارا برانڈ ہے اس کا. تو اس میں انہوں نے اس کے ساتھ کام کرنے سے انکار کیا تھا، تو اس وجہ سے اس کا تھا. اس نے ٹویٹ کر دیا کہ مجھ ڈیفینیٹلی اس کا ریونج فائنینشیل لاس. پھر اسی بیسس پہ وہ اپنی امیگریشنز اور باقی چیزیں بھی اپلائی وغیرہ کرتی رہی، چیزیں کرتی رہی اس طرح. مگر یہ ہے کہ یہ ایک اچھی چیز ہے. لیکن ہمارے ہاں تو ایک پریکٹس ہے اور کہا بھی یہ بات چاہتی ہے کہ ہراسمنٹ کے کیسز میں خواتین کو کافی سپورٹ ہو جاتی ہے. وومن کارڈ تو پورے پاکستان میں کیا پورے ورلڈ میں ہے. آپ کو بھی پتہ، مجھے بھی پتہ ہے. میں آپ کو بڑے دعوے سے کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں جتنے یہ ریپ کیسز ہوتے ہیں 99% جھوٹے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی تو اینٹی ریپ ایکٹ آ گیا کہ اس کے بعد 16 کے بعد لڑکی پہ پرچہ ہو جاتا ہے. مگر 99% ایشو تو بہت زیادہ ہے. ابھی ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا، ہمارے ایک دو جاننے والے ہیں، تو ان پہ اسی طرح لڑکی نے FIR کروا دی، کیونکہ موسٹلی چیزیں ود کنسینٹ ہوتی ہیں. تو اس کے بعد میں نے ان سے ایسے ہی کہا، جب کیس کر رہے تھے، میں نے کہا اس کا ID کارڈ تو چیک کروائے. وہ چیک کروایا شاید بھائی، تو اس پہ 16 پرچے نکلے سیم. یعنی کہ اس کا یہ پورا اس نے ایک پورا بنایا ہوا تھا نیٹ ورک. ہنی ٹریپ تھا اس کا. تو یہ لوگوں نے ایک بڑا اچھا طریقہ بنایا ہوا ہے پیسے کمانے کا، چیزیں کرنے کا. پھر تھانے چلے جائیں تو مرد جھوٹا ہوتا ہے، خاتون سچی ہوتی ہے. تو پھر اس لیے تو یہ علی ظفر نے ایک اچھی فاؤنڈیشن رکھی ہے اس چیزوں کی کہ کوئی بھی ایلیگیٹ کرے، چیزیں کریں. پاکستان میں اصل لٹیگیشن یہ ہے. ابھی تک ہم ٹریڈیشنل لٹیگیشن سے باہر نہیں جا رہے ہیں. زمین دے جھگڑے، اس کے بعد مار گٹائی، مارن مران، یہ وہ انٹرنیشنل ایسا نہیں ہے. وہاں یہ ہے ڈیفیمیشن، ٹاٹ. آپ کو لیٹ سپوز آپ کی گاڑی کسی نے ہٹ کی ہے تو ہم تو پیسے لے کے کہہ دیتے ہیں 20,000 تو نقصان ہوا ہے. مگر وہ جو ٹائم آپ کا ضائع ہوا ہے وہ بھی تو آپ کا ہے نا.
وہ جو ٹائم آپ کا دن ضائع ہوا ہے اس کے بھی تو پیسے لینے ہیں آپ نے. اچھا آپ نے تو جرا بھی کی ہوگی میشا شفیع ہاں جی ہاں جی. تو کیسے حالات تھے وہ, کس حالات ماحول کیا کے وہ- اندر آپ نے کیا کیسے سوالات آپ نے کیے کہ آپ کو کیس جو ہے آپ جیت گئے اپنا؟ دیکھیے شاہد بھائی, کیس اکیلا اس چیز پہ نہیں ہوتا, ایویڈنس پہلے ہماری ہوئی, اس پہ انہوں نے جرا کی, پھر ان کی ہوئی, ہم نے جرا کی, پھر گواہان آئے, چیزیں آئیں, اس کے بعد تو اوور آل یہ ہے کہ وہ اپنا کیس جو ہے, جو ٹویٹ اس نے کیا تھا اور ہراسمنٹ کا کیس ہم پروو کرنے میں کامیاب ہوئے کہ اس نے جو ٹویٹ کیا تھا وہ غلط کیا تھا, سیکچول ہراسمنٹ کا کوئی واقعہ نہیں تھا. وہ کمرہ ہے جس میں آلریڈی اسی طرح کا ہوگا, جس میں آلریڈی 12-14 لوگ موجود ہیں, اور وہ آپ کی ایک ریہرسل ہو رہی ہے چیزوں کی, تو وہاں پر آپ اس طرح کے الزامات لگا رہے ہیں. تو وہ ویسے بھی آپ کے ان کی جو تصاویر نارمل اویلیبل ہیں سوشل میڈیا پہ, وہ میرے خیال ہے اس سے زیادہ ہیں کہ آپ کسی سے حق کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, تو بیڈ ٹچ کا تو تصور ہی ختم ہو جاتا ہے ان معاملات میں, چیزوں میں. تو عدالت میں یہ باتیں زیر بحث آئیں؟ ظاہری بات ہے, اب اگر آپ ریپ کیس میں کہیں گے کہ وہ چیزیں زیر بحث نہیں آئیں گی. نہیں تو رانا صاحب یہ بات ہو سکتی ہے کہ دیکھیں اس کے تو یہ ڈانس کرتے ہوئے, اس کی تو اس طرح گاتے نہیں, ہوئے, وہ دیکھیں اسی وہ لباس شاہد میں بھائی- تصویریں بھی ہیں, شاہد تو بھائی اگر کسی وہ کے تو- ساتھ ہو جائے, ٹچ ہو جائے, بیڈ ٹچ ہو جائے, تو پھر اس شاید بنیاد وہ پر تھوڑا سا اس کو برا ثابت کرنے کی یہ باتیں. آپ بھی ہیں, ہم بھی ہیں, تھوڑا سا مورالٹیز میں رہ کے ہم کوشش کرتے ہیں کہ چیزوں کو اس طرف نہ ہو. ادروائز یہ ہے کہ اس طرح کی اگر ہم چیزیں کرنی شروع ہوں گے تو وہ بہت آگے نکل جائیں گے. لیکن کورٹ میں تو کھل کے باتیں ہوتی ہیں نا. نہیں, ہم پھر بھی اس میں تھوڑا سا لحاظ رکھتے ہیں. ہم صرف اس حد تک کرتے ہیں کہ ہمارا کیس جو ہے اس کو نقصان نہ ہو, کیس پروو ہو جائے. لیکن رانا صاحب عدالت میں جب ریپ کا کیس آتا ہے تو عورت کے ساتھ کیا کچھ نہیں وکیل بھائی؟ نہیں, ایسا بھی نہیں, اتنا بھی نہیں ہوتا. وہ کسی کو یہ کوئی ایک آدھا کیس ہوتا ہے جس میں ایسا قطن بھی نہیں, ایسے موسٹلی جو ہے حیا کرتے ہیں اس میں. مگر اب لازمی بات ہے کہ جب کیس ہی اس طرح کا تو پھر اس کو پروو کرنے کے لیے چیزیں تو کرنی پڑیں گی. ٹھیک. اچھا مجھے یہ بتائیں, ڈیفامیشن کا کیس کرنے کے لیے چلے ٹائم تو زیادہ لگتا ہے, خرچہ بھی زیادہ ہوتا ہے. شاید بھائی ایک چائے ہم یہاں پی رہے ہیں, ایک 5 اسٹار ہوٹل میں پیتے ہیں, کہ وہ انوائرمنٹ چیزیں, تو بات یہ ہے کہ جس طرح کا وکیل کریں گے آپ اس حساب سے آپ کو باقی کورٹ ایکسپینسز اور کورٹ فیس اور یہ معاملہ تو باقی تو سیم ہے. جو لیگل ٹیم ہے کس طرح کی آپ ہائر کرتے ہیں, پھر آپ کیس پہ کتنی توجہ دے, ظاہری بات ہے جتنی فیس جو کہ اس حساب سے توجہ دی جاتی ہے نا, تو پھر اس حساب سے یہ ظاہری بات ہے چیزوں کو آگے لے کے چلنا پڑتا ہے. آپ کس طرح کا وکیل ہائر کرنا چاہ رہے ہیں, ڈاکٹر ہائر کرنا چاہ رہے ہیں. آپ کیا کہیں گے کہ عام لوگوں کو اگر ان کو کبھی ایسا ڈیفامیشن کا کیس کرنا پڑ جائے, بڑے وائٹ کالر لوگ ہوتے ہیں, سفید پوش جو لوگ ہوتے ہیں, اور وہ اپنی نیک نامی کو بھی زندہ رکھنا چاہتے ہیں. بعض لوگ تو خواہ مخواہ جن کو بدنام کر دیا جاتا ہے, ناحق بدنام جن کو کیا جاتا ہے, اور وہ اسی میں موت کے سے دوچار بھی ہو جاتے ہیں. اتنا گہرا صدمہ ہوتا ہے, ان کی فیملی بھی ٹوٹ جاتی ہیں. آپ ان کو کیا مشورہ دیں گے کہ کیس کرنا چاہیے یا خاموش ہو جانا شاید چاہیے؟ بھی ہمارے 99% لوگ کیس نہیں کرتے, جو غلط ہے. ٹھیک ہے, اسی لیے یہ الزامات اور چیزیں مسلسل لگتے رہتے ہیں. ٹھیک, ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے آج کل ایک کیس چل رہا ہے ڈیمیجز کا, پرائم منسٹر نے بھی کیا ہوا ایکس پرائم منسٹر کے خلاف. تو اگر اس طرح کا میٹر ہو, میں ضرور تجویز دوں گا کہ آپ کو بالکل سول لٹیگیشن ہے نا, آپ کو ہر ڈیٹ پہ نہیں جانا پڑتا, وکیل نہیں کیس کرنا ہو, آپ ضرور نوٹس دیں, اس کے بعد کیس ضرور فائل کریں, اس کے مطابق چیزوں کو آگے لے کے چلیں. آپ نے صرف ایویڈنس کے موقع پہ جانا ہے, باقی معاملات پہ آپ کو عدالت جانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, تاکہ اس طرح کے معاملات کو کرب کیا جا سکے, اس کے لیے یہ چیز ضروری ہے. چلیے, بہت بہت شکریہ جناب.